ہجرت کی اجازت، منصوبہ بندی اور اس کا آغاز۔ جب یہ قرارداد پاس ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کفار کے اس فیصلے کی اطلاع دی۔ انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم سنایا اور آگاہ کیا کہ آپ رات کو اپنے بستر پر نہ سوئے۔ امام بخاری اور طبری نے ابن اسحاق کی روایت بیان کی ہے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، آپ فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ نے اپنا سر کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، نصف النہار کا وقت تھا اور کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ابوبکر کے گھر نہیں جاتے تھے۔ جب ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی گئی تو وہ سمجھ گئے کہ اس وقت اور اس حالت میں آپ یقیناً کسی نہایت اہم مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھتے ہی فرمایا کہ غیر متعلقہ افراد کو ادھر ادھر کر دو تاکہ کسی کو راز کا پتہ نہ چلے۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو اطمینان دلایا کہ گھر میں کوئی بھی غیر متعلقہ فرد نہیں اور جو موجود ہے وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ حضرت ابوبکر نے درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید سے وہ حکم بھی بتایا جو آپ کو اس سے پہلے مل چکا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اونٹنیاں پیش کی اور عرض کی کہ ان دونوں میں سے کوئی اونٹنی آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول کی مگر اس شرط پر کہ اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے۔ حاشیہ: صحیح البخاری۔ یہ سارا واقعہ ابن اسحاق نے بلا سند بیان کیا ہے۔ امام احمد اور حاکم نے اسے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر سو رہے ہیں۔ ابوبکر نے سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعد ازاں علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی میمون کی طرف گئے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے اور آپ کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس روایت اور بخاری کی روایت کو آپس میں یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دوپہر کے وقت اس دن آئے جس رات کو مشرکین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو آپ کو موجود نہ پایا۔ بعد میں جب علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ بیوی میمون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، وہاں سے دونوں غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بات دکتور عودہ نے کہی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اس سے ان کی مراد حضرت عائشہ اور اسماء تھی۔ یہ دونوں مسلمان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لہٰذا ان دونوں سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ امام مغازی موسیٰ بن عقبہ نے اپنی روایت میں صراحت سے بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کوئی اور ہے اسے باہر بھیج دو، تو حضرت ابوبکر نے عرض کی یہاں کوئی جاسوس نہیں، صرف میری 2 بیٹیاں ہیں۔
زہری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس میرے اور اسما کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہی الفاظ منقول ہے، یہ میری دو بیٹیاں ہی تو ہے۔ اس ملاقات میں ہجرت کے طریقہ کار پر غور ہوا تاکہ کفار کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ امام بخاری اور ابن اسحاق کے مطابق طریقہ کار یوں طے پایا۔ رات کے وقت مکہ مکرمہ سے جنوب مغرب کی جانب نکل چلے اور غار ثور میں جا ٹھہرے۔ اس حکمت عملی کا مقصد کفار مکہ کو اندھیرے میں رکھنا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ان کی تگ و دو کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہوتا، جو مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے۔ 3 دن تک غار ہی میں رہے تاکہ ان کی تلاش و جستجو کی کوششیں ماند پڑ جائے۔ صحرائی راستوں سے گہری واقفیت رکھنے والے ماہر گائیڈ عبداللہ بن ارقد حاشیہ ارقد ڈاکٹر سلیمان العودہ کا کہنا ہے کہ یہ نام ارقد اسکوریال لائبریری اسپین میں موجود سیرت ابن ہشام کے بنیادی مخطوطے میں اسی طرح دال کے ساتھ لکھا ہے۔ ابن ہشام کے مطبوع نسخوں میں اورائکت لکھا ہے، جو شاید پروف کی غلطی ہے۔ اہل سیر کے ہاں مشہور اورائکت ہی ہے۔ میں مصنف کتاب کہتا ہوں کہ تاریخ طبری کے مطبوع نسخے میں ارقد ہی لکھا ہے۔ طبری میں یہ ابن اسحاق کی روایت ہے جس کی سند حسن ہے۔ محقق کا کہنا ہے کہ یہ نام ارقد تاریخ طبری کے مخطوطے میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ محدث ذہبی نے عبداللہ بن ارقد کا ذکر صحابہ میں کیا ہے، دیکھیے التجرید۔ ابن حجر نے لکھا، ذہبی کے علاوہ مجھے کوئی مورخ نہیں ملا جس نے اس کا ذکر صحابہ میں کیا ہو، دیکھیے الاصابہ۔ ابن اثیر نے لکھا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ عبداللہ بن ارقد کے مسلمان ہونے کے متعلق نہیں جانتے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ماہر گائیڈ عبداللہ بن ارقد ڈیلی سے اجرت طے کر لی جائے تاکہ وہ اپنی رہنمائی میں انہیں مدینہ پہنچائے۔ یہ شخص مشرک تھا، اس سے تاکید کر دی گئی کہ وہ اس منصوبے کو راضی رکھے اور 3 دن کے بعد غار ثور کے دہانے پر آ جائے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی دونوں اونٹنیاں بھی اسی کے حوالے کر دی، جنہیں خاص اس مقصد کے لیے خرید کر پالا گیا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے ان کے کھانے پینے کا سامان ایک خورجین میں ڈال دیا، پھر اپنے کمر بند کا ایک حصہ کاٹ کر اس سے خورجین کا منہ باندھ دیا۔ اسی بنا پر انہیں ذات النطاق یا ذات النطاقین کا معزز لقب حاصل ہوا۔ حاشیہ یہ اسما رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اسما رضی اللہ عنہ نے اپنا کمربند چاک کیا، اس کے ایک چتھڑے سے خورجین کو باندھا اور دوسرے سے مشکزے کا منہ باندھ کر بند کر دیا، اس لیے انہیں ذات النطاقین کہا گیا۔ یہ واقدی کی روایت ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تاکید کی کہ وہ دن کو مکہ والوں کی باتیں توجہ سے سنتا رہے اور رات کو غار میں آ کر ان سے مطلع کر دیا کرے، اور صبح سے پہلے دوبارہ مکہ پہنچ جایا کرے تاکہ قریش کو کوئی شک نہ پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو
تاکید کی کہ دن بھر بکریاں چراتا رہے، شام کو گھر کی طرف آ جائے تاکہ تازہ دودھ پیا جا سکے اور ضرورت پڑے تو کوئی بکری ذبح بھی کی جا سکے۔ بکریوں کے آنے جانے سے عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات قدم بھی مٹتے رہیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ وہ ہر شام ضرورت کے مطابق کھانا لاتی رہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں تاکید فرمائی کہ تم میرے بعد مکہ میں ٹھہرنا اور میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہیں انہیں واپس کر دینا۔ مکہ والوں میں سے جس کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی اور جس کے بارے میں اسے چوری یا خیانت کا خدشہ ہوتا، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھ دیتا تھا، کیونکہ وہ تمام لوگ آپ کے صدق و امانت کا کامل یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری سبز حضرمی حضرموت کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی چادر میں سویا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلایا کہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حاشیہ: احمد نے بسند حسن روایت کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ احمد کی روایت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حاکم کا بیان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے بستر پر رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزاری۔ حاکم نے علی رضی اللہ عنہ کو اور مشرکین کے درمیان ہونے والا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ جبکہ مشرکین نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بالکل اسی طرح سو رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ اسے ابن اسحاق نے منقطع سند سے روایت کیا ہے جو شواہد تائیدی روایت کی بنا پر حسن ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ آپ نے یہ سب کچھ کافروں کو اپنی ہجرت سے بے خبر رکھنے کے لیے کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن فہیرہ سے کہا کہ تم بھی ہجرت میں ہمارے ساتھ ہی چل دینا تاکہ راستے میں خدمت و تعاون کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم 13 سالہ دور نبوت کے بعد دیا اور ہجرت کے حکم کے ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل فرمائی، اور کہیے اے میرے رب مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنے پاس سے مدد کرنے والا غلبہ عطا کر۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس مختصر اور نہایت بلیغ دعا کو آپ کے لیے منتخب فرمانا آپ کے دلی اطمینان کے لیے کافی و شافی تھا۔ دوسری جانب قریش کے سرداروں نے مختلف قریشی قبائل سے 11 ایسے نمائندے منتخب کر لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کا سارا دن دارالندوہ کی قرارداد پر علمدر آمد کی تیاریوں میں گزرا۔ ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی مذموم قرارداد کا علم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی عظیم الشان ایمانی کارنامہ انجام دیا ہے جسے آج کل کی مادی لغت میں فدائی حملہ کہا جا سکتا ہے۔ امام ذہبی نے تو اسے منکر کہا ہے اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، کعبہ پہنچے اور حضرت علی سے فرمایا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، بیت اللہ کے اوپر چڑھو اور قریش کا بڑا بت جسے پیتل سے بنایا گیا تھا اور لوہے کی کیلوں سے چھت پر نصب کیا گیا تھا
اکھاڑ پھینکو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بت کو توڑ پھوڑ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح توڑ پھوڑ کر کے اس بت کو اکھاڑ پھینکا، پھر دونوں چل دیے، انہیں کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ بت بیت اللہ پر کبھی نصب نہ کیا جا سکا۔ حاشیہ: یہ روایت کئی سندوں سے نقل ہوئی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ذہبی کا کہنا ہے کہ اس کی سند ضعیف اور متن منکر ہے۔ ابو اسحاق حوینی اثری نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ابو مریم ثقفی جو ابو اسحاق حوینی کے نزدیک مجہول ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کی یہ کارروائی معجزاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب رات آدھی ڈھل گئی تو منصوبہ قتل پر عمل درآمد کے ذمہ دار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے اور آپ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ جو ہی آپ باہر نکلے وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل بھی اس کارروائی کی نگرانی اور ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھا اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ جو ان جوان کہیں نرم نہ پڑ جائے۔ چنانچہ وہ ان سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تمہیں سرزمین اردن جیسے زرخیز باغات اور شاداب جنتیں دی جائے گی۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو تم میں قتل اور غارت گری کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تم پر آگ مسلط کر دی جائے گی جس میں ہمیشہ جلتے بھونتے رہو گے۔ وہ انہیں یا وہ گویوں میں مصروف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی باتیں سن چکے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور فرمایا، ہاں ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی جہنم جانے والوں میں سے ایک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی پہلی 9 آیت تلاوت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حاشیہ: ابن اسحاق کی روایت بلا سند ہے۔ اس روایت میں یہ بیان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پھر دونوں دار ابوبکر کے عقبی پھاٹک کے چھوٹے در سے سمٹا کر نکلے اور زیرین مکہ میں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ غار ثور کی طرف روانہ ہونے کی یہ کیفیت اس سے مختلف ہے جس کا ذکر پہلے گزرا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ علامہ سہیلی نے لکھا، بعض مفسرین نے یہ اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ باوجود دیوار چھوٹی ہونے کے کفار دیوار پھلانگ کر اندر کیوں نہیں گئے، وہ باہر کھڑے انتظار کیوں کرتے رہے جبکہ ان کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے دیوار پھلانگنے کا ارادہ کیا تھا مگر گھر کے اندر سے کوئی خاتون للکارنے لگی۔
وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو بڑی عار اور ذلت کی بات ہے کہ ہمارے بارے میں عرب میں یہ مشہور ہو جائے کہ ہم نے اپنے قبیلے کی چچا زاد عورتوں کی دیوار فلانگی ہے اور ہم نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر وہ دروازے ہی پر کھڑے رہے اور صبح تک آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آنکھیں جواب دے گئی۔ لیکن علامہ شامی کی عبارت یوں ہے، بعض اہل سیر نے یہ اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے، گویا شامی یہ بات مفسرین کی بجائے اہل سیر کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر سے ابوبکر بھی نکل آئے، وہ آتے وقت اپنا سارا مال بھی لیتے آئے جو 5 یا 6 ہزار درہم تھا۔ غار ثور کی طرف جاتے ہوئے جبکہ ابھی تک مکہ مکرمہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور مڑ کر اپنی یادوں کی امین سرزمین کی طرف محبت بھری الوداعی نظر ڈالی۔ اس نظر میں کیا کچھ نہ تھا، اس میں آپ کی گزشتہ زندگی کی ساری یادیں اور تمام اسرار و رموز سمٹے ہوئے تھے۔ آخر آپ کو مکہ مکرمہ سے محبت کیوں نہ ہوتی جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا مقدس گھر بنوایا اور تمام جہانوں کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں مبعوث فرمایا۔ آپ کچھ دیر کھڑے اپنے وطن مالوف کو دیکھتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر یہ الفاظ تھے۔ ترجمہ: اللہ کی قسم اے سرزمین مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی تمام زمین سے افضل اور اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، اے پیارے شہر، تو کس قدر پاکیزہ ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور شہر میں بسنے کا نام بھی نہ لیتا۔ ادھر وہ مٹی کے مدہو باولے دروازے ہی پر جمے کھڑے تھے۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مبارک پر آپ کی چادر اوڑھے علی کو لیٹے دیکھ کر مطمئن تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پردہ اس وقت اٹھا جب صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اطمینان کے ساتھ بستر سے اٹھے۔ حاشیہ: ابن اسحاق کی یہ روایت مرسل سند سے ہے۔ روایات کے جائزے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مشرکین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے اور علی رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزارنے کا واقعہ شواہد و مطابعات تائیدی روایت کی بنا پر قوی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ گھبراہٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ تلاشی مہم کی تفصیل یہ ہے، انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا پکڑا، انہیں مارا پیٹا اور کھینچتے گھسیٹتے کعبہ میں لے گئے۔ کچھ دیر ان کو قید بھی رکھا تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری میں مدد ملے، لیکن وہ بے فائدہ سر کھپاتے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے انہیں کچھ نہ مل سکا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ پا سکے۔ حاشیہ: صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں یہ روایت
سید سلیمان منصور پوری رحم اللہ کی رحمت للعالمین کے حوالے سے نقل کی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سلسلے میں منصور پوری کا مؤخذ کیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ کچھ پہلوان ابو بکر کے گھر کی طرف بھاگے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر ابو بکر گھر میں مل جائے تو اس سے بھی وہی سلوک کرے جو علی سے کیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیٹی اسماء نکلی، ان سے پوچھنے لگی ابو بکر کہاں ہے؟ وہ بولے مجھے کیا پتہ کہاں ہے۔ ابو جہل یہ جواب سن کر بونچ کا رہ گیا اور غصے میں انہیں اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی بالی کان سے دور جا گری۔ پھر انہوں نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور سخت نگرانی شروع کر دی۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالے اسے ان دونوں کی مجموعی دیت 200 اونٹ بطور انعام دی جائے گی۔ ماہر کھوجی بلائے گئے اور انہیں بھاری معاوضے کا لالچ دیا گیا تاکہ نقوش قدم دیکھ کر کھوج لگائی جائے کہ وہ کدھر چلے گئے۔ حاشیہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابو سعید نے شرف المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ مشرکین نے مشہور کھوجی کرز بن علقمہ کی خدمات حاصل کی۔ وہ کھوج لگاتے لگاتے غار ثور تک پہنچ گیا۔ غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بند رکھا تھا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یہاں پہنچ کر نشانات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں سے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ دائیں گئے یا بائیں یا پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں۔ دیکھیے علیہ صاحب حاکم کا کہنا ہے کہ اگر یہ سند مرسل نہ ہو تو صحیح ہے اور شیخین کی شرائط پر پورا اترتی ہے۔ ابن حجر نے یہ روایت نقل کر کے بتایا ہے کہ بغوی نے اسی نوع کی روایت ابن ابی ملیکہ کی مرسل سند سے بیان کی ہے۔ دیکھیے فتح الباری۔ ابن ہشام نے بھی اس جیسی ایک بلاغی روایت اختصار سے نقل کی ہے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو امام بغوی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے یہ روایت مرسل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ضمن میں ہم نے اس کے دیگر شواہد تائیدی روایت بھی بیان کی ہے۔ مصنف کتاب کہتا ہوں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر قوی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، مکڑیوں کا یہ ثابت نہیں ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔